دوستو، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب انسان اپنی تمام کوششیں ختم کر کے اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے۔ میرے پیارو، ذرا سوچئے، جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم پہلے بندوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر ہم فون اٹھاتے ہیں، پھر ہم سفارشیں تلاش کرتے ہیں، ہم پیسوں کا سہارا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مدد کی وہ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ سے تمام دنیاوی سہارے چھین لیے جاتے ہیں تاکہ آپ کا تعلق سیدھا اللہ کی اس ذات سے ہو جائے جو کن فیکن کا مالک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو فرشتے آئے مدد کی پیشکش کے لیے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ جب انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی بھی طاقت نظر نہیں آتی، بس خدا کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے، اور اسی لمحے عرش سے مدد کے فیصلے اترتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کی مدد کبھی دیر سے نہیں آتی، وہ بالکل صحیح وقت پر آتی ہے۔ ہم انسان جلد باز ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری دعائیں جو ہم نے ابھی مانگی وہ کام ہمارا ابھی ہو جائے، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا لمحہ بہترین ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں تڑپاتا ہے تاکہ ہم اس کے اور قریب جا سکیں، کیونکہ اسے اپنے بندے کو رو رو کر جو دعائیں مانگتا ہے نا، اسے بڑا پسند ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کسی کی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کی زندگی میں آزمائش بڑی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کو آپ پر یقین ہے کہ آپ اسے برداشت کر سکتے ہو، اور اس کے بعد بہت بڑی کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ بے شک بڑی جزا بڑے امتحان کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ تو اگر آپ پر آزمائش چل رہی ہے تو آپ اداس نہ ہونا بلکہ خوش ہونا کہ یہ جو مقام ہے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے، وہ مجھے تراش رہا ہے، وہ مجھے اپنی رحمت کے اور قریب لا رہا ہے۔ جبکہ شیطان آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھ تیری دعا تو قبول نہیں ہوتی، دیکھ فلاں تو گناہگار ہے، پھر بھی مزے میں ہے، لیکن آپ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا۔ وہ اللہ کی مدد کا راستہ روکنا چاہتا ہے۔ بس آپ صبر کا دامن تھامے رکھیں اور یقین رکھیں کہ جو ذات پرندوں کو گھونسلے میں رزق پہنچا سکتی ہے وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ ناظرین، اللہ کی مدد آنے کی ایک بہت بڑی شرط تقوی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں اور مدد کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے پیارے، اپنے گناہوں پر توبہ کیجیے اور اپنے رب کو منا لیجیے۔ جب بندہ سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور توبہ وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دیتی ہے۔ اگر آج راستے بند لگ رہے ہیں تو مصلی بچھا کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیے، اپنے رب سے باتیں کیجیے۔ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اور وہ آپ کے دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ جو بے چینی آپ کے دل میں ہے، یہ اگر میں اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آجا میرے بندے، میرے قریب آجا، میرے پاس آجا، میں تجھے سکون دوں گا۔ اللہ کی مدد کا یقین ہی اصلی ایمان ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر کوشش بیکار جا رہی ہے۔ وہ توبہ بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، لیکن حالات نہیں بدل رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہی تو وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کی سادگی کو پرکھتا ہے۔ سوچیے ان صحابہ اکرام کے بارے میں جنہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، جنہوں نے ظلم سہے، لیکن ان کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، اللہ اللہ۔ غزوہ بدر کا وہ منظر یاد کیجیے جب مٹھی بھر نہتے مسلمان تھے اور سامنے ایک لشکر جرار تھا۔ ظاہری طور پر تو جیت ممکن نہیں تھی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت بھیج دی، اور آج بھی وہی خدا ہے، وہی رب العالمین ہے۔ اگر آج فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدد نہیں آ رہی۔ کبھی وہ مدد کسی بھی نیک انسان کی شکل میں آ سکتی ہے، جیسے کبھی وہ مدد کسی ایسے انسان کے خیال کی شکل میں آ جاتی ہے جو آپ کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مصیبت کو ہی ٹال دیتا ہے۔ آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کہ مصیبت آپ پہ آنے والی تھی اور وہ چلی گئی، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا اس چیز کا۔
تو میرے پیارو، اپنے کبھی غور کیا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ابھی قبول ہو جائے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جن چیز کو چاہتے ہو، پسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم جس چیز کو چاہتے ہو، پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو، تو یہ اس کے بارے میں تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی مدد اس شکل میں آتی ہے کہ وہ آپ کی وہ دعائیں قبول نہیں کرتا جو آپ کے لیے آگے چل کر تباہی کا سبب بننے والی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا رد ہو گئی، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہوتی ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی کی ساری شکایتیں ختم ہو جائیں گی اور دل سکون سے بھر جائے گا۔ اگر آپ کو میری یہ جو بات میں نے آپ کو بولی ہے، اگر آپ کو دل کو سکون دے، دل کو چھو جائے، تو ایک بار کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اور شکر ادا کرنے سے اللہ اور نوازتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، روحانیت کا ایک راز بتاؤں، اللہ کی مدد ان لوگوں کے لیے بہت تیزی سے آتی ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ کیا ہم اپنی مشکلوں سے اتنے اندھے ہو گئے ہیں مشکلوں میں کہ ہمیں دوسرے کا درد نظر ہی نہیں آتا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند دروازے کھل جائیں تو کسی دوسرے کے لیے راستہ بنانا شروع کر دیجیے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیجیے، کسی پریشان حال کی بات سن لیجیے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجیے۔ یقین مانیے، جب آپ زمین والوں پر رحم کرو گے نا تو عرش والا آپ پر ضرور رحم کرے گا۔ یہ وہ روحانی نسخہ ہے جو کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، ہم کیا دیں کسی کو؟ تو میرے عزیزو، ایک مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، کسی کو تسلی دے دینا بھی بہت بڑی مدد ہے۔ جب آپ دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں تو اللہ آپ کے دکھوں کو سمیٹ لیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک بہت ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے استقامت، یعنی جمے رہنا۔ جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو امتحان بہت سخت ہو جاتا ہے۔ یہ گہرا اندھیرا ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ شیطان اس وقت تک سب سے زیادہ حملہ ور ہوتا ہے آپ پر اور وہ آپ کو مایوس بھی کرے گا اور وہ آپ کو گناہ کی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کو ہار نہیں ماننی ہے۔ آپ کو اس چھوٹے سے بچے کی طرح بننا ہے جو جانتا ہے کہ اگر میں روؤں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لے گی۔ تو ہمارا رب تو پھر بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو سے، ہماری اس گفتگو سے اگر آپ کے دل کو ذرا سا بھی سکون ملا ہو تو اسے اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ کسی کے مایوس دل میں امید جگانا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ اسی طرح کی روحانیت والی باتیں ہم کرتے رہیں، اور کمنٹس میں اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور نوازیں۔